السلام علیکم. میرا نام سید طہا بن حسن ہے اور میں ڈائریکٹر ایڈمیشنز اور کارپوریٹ کمیونیکیشنز ہوں ایکسٹریم کامرس کالج. آج جو گیسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ان کا نام ہے علی رضا, جو ڈائریکٹر ٹائٹن کالج ہیں اور گریوٹی انسٹیٹیوٹ فار ON لیولز اور اکاؤنٹس کے ایک بہت ہی مشہور ٹیچر ہیں کراچی میں. آج جو ہم بات کریں گے علی رضا سے, وہ بات کریں گے ایجوکیشن پہ, کوچنگ سینٹرز کا کیا رول ہے, کالجز کا کیا رول ہے, اور جو لوگ پرائیویٹ پڑھ رہے ہیں ان کا وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ سے, اس کے بارے میں بات کی جائے گی. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. علی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ سرطا فار ہیونگ می. پرفیکٹ, آپ بتائیے کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. علی, سب سے پہلے میں کوچنگ سینٹر کے بارے میں بات کروں گا. پہلے زمانے میں جب ہم لوگ اپنا میٹرک کر رہے تھے اس وقت کوچنگ سینٹرز کو میں جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ایک ٹرینڈ آ چکا ہے, سبھی کوچنگ سینٹر جا رہے ہیں. عموماً بچہ پڑھائی اسکول میں نہیں کوچنگ سینٹر میں زیادہ کرتا ہے. یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ یہ آپ کیونکہ کافی سال سے او لیولس کو پڑھا رہے ہیں اور اے لیولس کو, تو اس ٹرینڈ کے بارے میں بتائیں, یہ کیوں آیا ہے اور اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو اب ہر جو بھی چیز ایجوکیشن میں اگر آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, یا ایجوکیشن کا اگر کوئی بھی مینز اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں. بیکاز دیکھیں, ایجوکیشن کہیں نہ کہیں آپ کو لائف میں فائدہ ضرور دیتی ہے, کوئی بینیفٹ ضرور دیتی ہے. اب جہاں تک بات ہے کوچنگ سینٹرز کی, تو دیکھیں اصل میں بہت سارے بچے آج کل ایسا ہو رہا ہے, جو انفلیشن آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ, اکنامک کنڈیشنز ہمارے کنٹری کی اچھی نہیں ہے, اور وہ مارننگ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اے لیولس کی ایجوکیشن ہو, چاہے انٹرمیڈیٹ کی ہو یا میٹریکولیشن کی ہو, بیکاز دیکھیں یہ دو ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. پہلے میں تھوڑا اے لیولس پر آتا ہوں, پھر میں آپ کو انٹرمیڈیٹ کا بتاتا ہوں. تو دیکھیں اے لیول کالجز میں کچھ بچہ جو ہمارا جاب کر رہا ہوتا ہے مارننگ میں, اس کے بعد ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ شام میں کوچنگ سینٹرز میں کلاسز لیں اور اگلے دن وہ جاب پہ چلا جائے. ادروائز بہت سارے ہمارے کالجز ایسے ہیں جن کی نو ٹیوشن پالیسی. اس کا ریزن یہی ہے کہ دیکھیں اگر بچہ کالج میں بھی کلاسز لیتا ہے اور پھر شام میں ٹیوشن پہ بھی آتا ہے, تو پھر تو دیکھیں یہ تو ویسٹ آف منی ہے, ویسٹ آف ریسورسز ہے, اس کو سیلف اسٹڈی کا ٹائم نہیں ملتا. تو ہم ایسے بچوں کو تو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو پرائیویٹ کر رہا ہے, مارننگ میں کہیں جاب کر رہا ہے, یا کوئی بھی اور چیز ہے, کیونکہ آج کل دیکھیں بزنس کا بہت بڑا ٹرینڈ آیا ہوا ہے. ہمارے پاس اے لیولس میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کا بہت فیملی بیک گراؤنڈ ہے بزنس کا, تو مارننگ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, شاپ رن کرتے ہیں, شام میں آ کے وہ کوچنگس میں کلاسز لیتے ہیں. تو یہ ان کا ایک برڈن جو ہے وہ اچھا خاصا اس طریقے سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. موونگ آن, جب میں انٹر کی بات کروں تو دیکھیں 10 سال پرانی بات کریں یا آج کی بات کریں, جو ہمارے کالجز کی حالت ہے, ٹھیک ہے. ڈی جے کالج, آدم جی کالج, جو اسٹارٹ سے لے کے آج تک, یعنی کہ 15 سال پہلے جو کالج نمبر 1 تھا وہ 15 سال کے بعد بھی نمبر 1 ہے. تو کیا 15 سال میں کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ کالج کا نام تو ہے لیکن وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن ہے ہی نہیں, وہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. تو ڈیفینیٹلی انٹر کے بچوں کو تو ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے کوچنگ میں آنا ہی پڑے گا. اچھا, اے لیولس کی بات کروں, کیا ابھی بھی میجورٹی جو پاکستان کی پاپولیشن ہے وہ اے لیولس کی فیس اور ٹیوشن یہ سب افورڈ کر سکتا ہے, یا اب سب کی پہنچ میں آ چکی ہے وہ فیس؟ دیکھیں, جہاں تک ہم اگر 10-15 سال پرانی بات کریں نا, تو اے لیول تو ایک ایسی ایجوکیشن تھی جس کو ہم سمجھتے تھے کوئی فورن ایجوکیشن ہے, ایلیٹ کے لیے, ایلیٹ ایجوکیشن ہے, جو ڈیفینس ہو گیا یا اس طرح کے جو پوش علاقے ہو گئے وہاں کے لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ کو پتہ ہے ڈائنامکس کافی چینج ہو گئی ہیں. او لیولس, اے لیولس کی ایجوکیشن کیونکہ اب تھوڑی سی ڈی مونیٹائز ہو گئی ہے, پیسے کم ہوتے ہیں, چارج ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کی اویئرنیس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جہاں تک میں اپنی بات کروں, ہم نے جو ایک ٹائٹن کالج اوپن کیا ہے اس میں ہمارا یہی پورا پلان ہے کہ اس اے لیول کی ایجوکیشن کو بہت زیادہ اسپریڈ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہے کوالٹی ایجوکیشن, ٹھیک ہے, کوئی رٹا سسٹم نہیں ہے, کانسیپشل بیس ہے. آپ کی جتنی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں یا فارن یونیورسٹیز ہیں, وہ اے لیول والے بچوں کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہیں. آپ آئی بی اے کا ٹیسٹ کرائٹیریا اٹھا کے دیکھ لیں یا آئی بی اے کے نمبر آف ایڈمیشنز دیکھ لیں, تو اس میں اے لیولس کا بچہ زیادہ جا رہا ہے اور انٹر کا بچہ تھوڑا پیچھے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کل ایک رجحان جو بہت زیادہ ہے وہ پرائیویٹ اے لیولس کرنے کا بھی ہے. کیا وہ بچے اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں جتنا کسی ایک کنوینشنل کالج سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ ان میں مطلب یا رزلٹ میں فرق ہے؟ دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے. آپ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے نا, دیکھیں ہم آج کل ایک گلوبلائزیشن کے زمانے میں ہیں جہاں پہ سوشلائزیشن بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. ایک بچہ جو پرائیویٹ اے لیول کر رہا ہے اس کی روٹین کیا بن جاتی ہے کہ وہ 1 یا 2 بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا ہے. بیکاز صبح اگر آپ کی کوئی روٹین نہیں ہے, کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, تو وہ ایک جینوئن سی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا لیٹ سو کے اٹھتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر اس کی شام میں کوچنگ میں کلاسز ہیں تو پھر وہی دوپہر کا جو ٹائم ہے وہ بھی اس کا تھوڑا سا آپ کو بتائیں زیادہ انگیجمنٹ میں نہیں گزر رہا ہے, تو ڈفرینس آتا ہے.
کہ آپ کا جو ایک اے لیول ریگولر بچہ ہوتا ہے وہ صبح جاتا ہے, سوشلائزیشن ہوتی ہے, پھر سوسائٹی میں ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کالجز جو ہے وہ اکیڈمکس سے نکل کے ایکسٹرا کریکولر پہ بہت زیادہ موو کر چکے ہیں. تو ایکسٹرا کریکولر میں سوسائٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, کلبز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں اس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. پھر ڈیفینیٹلی یونیورسٹی میں تو آپ نے پرائیویٹ کرنا نہیں ہے, تو اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے. پھر آگے جا کے اس نے جاب کرنی ہے, تو ایک فارمل جو روٹین ہوتی ہے نا, فارمل ڈریسنگ والی, وہ ایک اے لیول بچے کی جو ریگولر کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کالج ہر حال میں بچے کو لینا چاہیے, ہر حال میں نہیں, مطلب ہاں دیکھیں میں آپ سے بولوں نا, کالج لینا چاہیے. اب دیکھیں اگر مجھے بہت سارے پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ کالج ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ٹائٹن کالج پہ جو فیس رکھی ہے وہ تقریباً ایسی رکھی ہے کہ اگر ایک بچہ اے لیول پرائیویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اپروکسیمیٹلی اسی کے آگے پیچھے ہمارے کالج کی فیس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے علی, میں بھی اسکول میں پڑھا چکا ہوں, آپ بھی ابھی اسکول میں ہی آپ پڑھاتے رہے کافی سالوں تک. یہ جو ایک کلچر ہے اسکول میں کہ بچہ اسکول میں جیسے آپ نے بھی کہا سوشلائز کرنے آتا ہے, آج سے پہلے یہ نہیں تھی. یہ چند سالوں میں 5-6 سال میں یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ بچہ اسکول میں سوشلائز کرتا ہے. سوشلائزیشن کا مطلب یہ کہ وہ نہ زیادہ توجہ دیتا ہے اپنی کلاسز میں, اس کا دھیان صرف تفریح ہنسی مذاق میں ہوتا ہے. پڑھتا وہ شام میں کوچنگ میں ہی ہے, کوچنگ میں وہ زیادہ سیریس ہوتا ہے, حالانکہ فیس کالج کی زیادہ دے رہا ہے لیکن کوچنگ کی فیس بھی کم ہے, لیکن پڑھ وہاں رہا ہے. یہ کیا ٹرینڈ ہوا ہے؟ یہ ہاں دیکھیں یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے اور ہمیں اس کو بہت ڈسکریج کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں کچھ ہمارے جو کالج کے اونرز ہیں, جو ایڈمنسٹریشن, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں, شام میں کوچنگ سینٹر میں جب وہ ایک فیس دے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ فیس آپ نے جیسے بولا کہ وہ کالج یا اسکول سے کم ہوتی ہے, لیکن وہاں پر آپ کو ایک اے سی مل رہا ہوتا ہے کلاس کے اندر, ایون ڈسپینسرز وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وائی فائی یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کوچنگ میں کچھ ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو کالج یا اسکول میں نہیں دی جاتی ہیں. ایون میں آپ کو بولوں نا, کالج میں کلاسز میں بڑی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کالج میں کلاس لے رہے ہیں, کوچنگ میں کلاس یا اسکول میں کلاس لے رہے ہیں, اچانک کوئی بندہ پیون وغیرہ آ جائے گا آپ سے کچھ سائن کروانے کے لیے, اور اس طریقے سے اسکول اور کالج جو ہے نا وہ زیادہ تر پیپر ورک پہ بہت فوکس کرنے پڑے. میں کچھ کالجز اور اسکولس کا نام نہیں لوں گا جو ایک بہت بڑے جائنٹس ہیں, لیکن ان کا مین فوکس پیپر ورک ہو گیا. تو دیکھیں پیپر ورک سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو پریکٹیکل آنا پڑتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک پالیسی بناتے ہیں وچ از ناٹ بیسڈ آن دا گراؤنڈ ریالٹی. وہ کہتے ہیں بس اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے, آپ نے کلاس میں جانا ہے. دیکھیں جب بھی کوئی کرکٹر بیٹنگ کرنے جاتا ہے نا, آپ جتنی بھی پریکٹس کر لیں, جیسی بال آپ دیکھتے ہیں نا ویسی شاٹ مارتے ہیں. ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ بس آپ نے یہ والا شاٹ مارنا چاہے بال جیسی بھی آئی ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے. ٹھیک علی, ایک بہت بڑا ٹرینڈ مارکیٹ میں چلا ہے ای کامرس کی طرف بچوں کا رجحان ہے. آپ کا بچوں سے انٹریکشن رہتا ہے اور بچے جو ہیں وہ ای کامرس کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو ویژن لگ رہا ہے کہ آپ نے ہمارا کالج بھی وزٹ کیا, ایکسٹریم کامرس بھی بہت دفعہ وزٹ کر چکے ہیں, آپ سے ہمارا ایم او یو بھی سائن ہوا ہوا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو ای کامرس میں جیسے بچہ بزنس کر رہا ہے, کتنا بچہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ای کامرس میں جا رہا ہے, اور یہ رجحان کیوں اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے؟ دیکھیں جب سے یہ آپ کا ایک تو سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا, پھر ہمارے بچوں کے پاس اسمارٹ فونز آئے, تو جب ہمارے پاس بچوں کا اسمارٹ فونز ہے تو دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں. پہلے آپ مجھے بتائیں, جب بھی مجھے کوئی چیز آرڈر کروانی ہوتی تھی, ایون لنچ یا ڈنر وغیرہ, تو مجھے کال کرنی پڑتی تھی, بہت ساری چیزیں تھی. لیکن اب آپ دیکھیں ٹیکسی ہو گئی, رکشا ہو گیا, سب چیزیں آپ کے پاس اسمارٹ فون میں اویلیبل ہیں. تو ڈیفینیٹلی بچہ چاہتا ہے کہ اب میں اسی اسمارٹ فون کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آگے گرو کروں. تو ٹھیک ہے, پیسے کی ارننگ ہے یا اگر کوئی پریکٹیکل ارننگ بھی, سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے, آپ کی اور بہت ساری لرننگز ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے رجحان بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں اب جو ٹرینڈ چل جاتا ہے پوری دنیا میں, اچھا پھر کووڈ جب سے آیا تو کووڈ نے تو اس چینج کو ایکسیپٹ کروا دیا. بہت سارے پہلے لوگ ایسے تھے, جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آن لائن ٹیچنگ پہلے کوئی مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. آپ اگر یہ کووڈ نہ آتا تو آپ جتنا آن لائن ٹیچنگ پہ پیسائز کر لیتے, کوئی اس کو ایکسیپٹ کرتا نہیں. لیکن کیونکہ کووڈ آیا تو ہمارے لیے مینڈیٹری ہو گیا, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. تو کووڈ کے بعد سے بھی ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. آن لائن کلاس جیسا کہ آپ نے کہا شروع میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی پیرنٹس, ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پر آن لائن ڈگریز کو بھی لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جب آپ ورک کے لیے کہیں جاب کے لیے جائیں, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ اس کی ایکسیپٹنس مارکیٹ میں آ چکی ہے, ٹھیک ہے. لیکن علی, جو بچہ, میں اس بات پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا, جن بچوں نے کووڈ میں اپنا انٹر نکالا ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 9th اور 10th پورے انہوں نے اپنے کووڈ میں نکالی, کیا وہ بچہ جو اب مین اسٹریم ایجوکیشن میں آیا ہے,
کتنی مشکل ہو رہی ہے اس کو ابھی کور اپ کرنے میں, یا وہ اسموتھلی ٹرانزیکشن ہو چکا ہے؟ دیکھیں اسموتھ ٹرانزیکشن تو نہیں کہہ سکتے, پرابلمس تو ہو رہی ہیں, بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت, کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک بچہ جس کو, جیسے میں اے لیولز میں آؤں, او لیولز میں آؤں, تو یہاں پہ ہم نے ایکسپیکٹڈ دے کے اس کو پاس کروایا تھا. اس طرح میٹرک اسکول نے ایکسپیکٹڈ دیا تھا. اسکول نے پہلے کیا ہوا کہ کیمبرج والوں نے ایکسپیکٹڈ دیا, پھر اس پہ آپ کو پتا ہے کافی ڈسپیوٹس وغیرہ ہوا, پھر اسکول نے ایکسپیکٹڈ دیا. تو دیکھیں میں کیونکہ جب دیکھ رہا ہوں وہ بچہ اے لیولس میں آیا تو اس کے اندر اب ایک تو ہوتا ہے نا ایگزام کی جو سیریسنیس ہے وہ ختم ہو گئی ہے, وہ اس طرح ایگزام کو سیریس لے جائے. یعنی کہ جو دیکھیں ایگزام جو ہوتا ہے نا وہ ایک چیلنج ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ پیپر دینے بیٹھے ہوئے تو آپ اسی چیلنج پہ پورا اترتے ہوں گے, لائف میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. تو ایگزام اور ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی نالج کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پریشر ہینڈلنگ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکنگ تو ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہی ہے. زیادہ تر اے لیولس کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے خود انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, لیکن وہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو کیا لگتا ہے اے لیول از بیٹر دین انٹرمیڈیٹ یا وائس ورسا؟ دیکھیں انٹرمیڈیٹ میں جہاں تک میں بات کروں دو چیزیں, ایک آپ کا پری انجینئرنگ ہوتا ہے اور ایک آپ کا کامرس ہوتا ہے. کامرس تو میں نے جو دیکھا ہے نا, اور میڈیکل ہوتا ہے. دیکھیں میڈیکل اور انجینئرنگ تو پھر بھی ہمارا تھوڑا ایسا ہے کہ وہ اے لیولس کو کہیں نہ کہیں کمپیٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. کامرس تو آئی مسٹ سے کہ بہت پیتھیٹک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ مجھے وہی پرانا سلیبس ہے, کوئی امپروومنٹ نہیں ہے, آپ اس میں کوئی چینجنگ لے کے نہیں آ رہا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا ٹیسٹ کلچر. جب آپ بچوں کو چوائسیز دے دیتے ہیں نا, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں انٹر میتھمیٹکس کے اندر پروبیبلٹی شامل ہے, ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, پریکٹیکل ٹاپک ہے, لیکن وہ بچہ چوائسیز میں چھوڑ دیتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ایک بچہ انٹر میتھس پڑھ کر آیا ہوا ہے اور اس کے اگر 100 میں سے 100 مارکس بھی آئے ہیں, لیکن اس نے پروبیبلٹی نہیں پڑھی ہوئی, جو ایک اس کا ایک مین چیپٹر ہے. تو یہ جو چوائسیز والی چیز ہوتی ہے نا, ٹیسٹنگ کرائٹیریا, آپ اگر انٹر کی بکس دیکھیں گے بہت اچھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو اس طریقے سے پڑھایا نہیں جا رہا. وہی جو 5 ایئر کا سسٹم ہے, 10 ایئر کا سسٹم ہے, اس کو اب ختم ہونا چاہیے. کیا اے لیول اور او لیولس کے کیریکولم ہر سال ریوائز ہوتا ہے یا آفٹر 2 ایئر 3 ایئر؟ دیکھیں ہر سال تو نہیں ہوتا, لیکن 3 سال بعد تو ریوائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو ریوائز ہوتا ہے ٹوٹلی چینج ہوتا ہے, تھوڑے مائنر سے چینج, تھوڑا سا مائنر چینج ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کچھ چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے. جیسے دیکھیں اگر میں اکاؤنٹنگ کی بات کروں تو اگر کوئی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز میں چینج آیا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اپڈیٹ کرنے میں ٹائم, اچھا پھر وہ اپنے ان کے جو جتنے بھی کنسرن بندے ہوتے ہیں ان سب کو وہ کانفیڈنس میں لیتے ہیں. ایک ہماری میٹنگ ہوتی ہے اور جتنی بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں, جس کو میں بولوں گا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد, اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے انٹر میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے کالج کے پرنسپلز, دیکھیں وہ گورنمنٹ والوں کو تو شاید کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا تو ان کو پتہ نہیں چلتا. تو ڈیفینیٹلی ایک ٹیم, اچھا دس از نیوز ٹو می کہ جب کیمرے چینج کرتے ہیں تو وہ ٹیچرس کی رائے کو کنسیڈریشن میں بالکل بالکل بالکل, اور پاکستانی ٹیچرس کی بھی بالکل وہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ایون ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری کیمبرج فورم بنا ہوا ہے, اس کیمبرج فورم پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. ایون ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ڈیزائن ہونے والا ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس آئی ہے, ایک پرنسپل کے پاس ای میل آئی ہے کہ آپ اس کو چیک کریں اگر آپ اس میں کوئی چینجنگ کروانا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انٹر اور میٹرک میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں 1 یا 2 ہفتے پہلے پتا چلتا تھا کہ دس از دا ٹائم ٹیبل اینڈ وی ہیو ٹو فالو دا ٹائم ٹیبل, دیٹس اٹ. کیا آنے والے سالوں میں جن بچوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ان کو جاب ملیں گی یا نہیں؟ دیکھیں انٹرمیڈیٹ کے بعد تو ویسے ہی کوئی اچھی جاب تو ملتی ہی نہیں ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی گریجویشن کی طرف جانا پڑتا ہے, ماسٹرس کی طرف لیکن سی وی میں وہ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی اے لیول والا ہے, یا اب تو یہ کلاس ڈفرینس والی چیز بہت اور زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیں انٹر کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ جینیس ہوتا ہے. ایون جو میں نے سائنس کے بچے دیکھے, ایون جو پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی دیکھ لیں, اگر وہ میڈیکل کی طرف جا رہے ہیں, وہ انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ انٹر والا بچہ بھی بہت انٹلیکچوئل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اس کے پاس مینس نہیں تھے, ایک اویئرنیس نہیں تھی, تو اس نے اے لیولس نہیں کیا. تو ہمیں اپنی لوکل کوالیفیکیشن کو بھی بہت آگے لے کے چلنا ہے. یعنی کہ ہم نے انٹر کو تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے, اے لیولس کو آگے رکھنا ہے, ایسا نہیں ہے. اب ایک بچہ جس کے پاس مینس ہی نہیں تھا اور اس نے انٹر کیا, تو ہم اس بات پہ اس کو جج تو نہیں کر سکتے. آسان کیا ہے, انٹرمیڈیٹ یا دونوں ایگزام بیسڈ اسٹڈیز؟ ہاں دیکھیں ایگزام بیسڈ اسٹڈیز ہیں. اے لیولس تو آپ کو پتا ہے ایڈوانس لیول کی اسٹڈیز ہیں, تو یہ ایک تو سب سے بڑی چیز ہے, کوئی چوائس نہیں ہے, آپ نے پورا کورس پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر پیپر کانسیپشل بیس بنتا ہے, یعنی کہ وہ بچہ جو رٹا لگا لیتا ہے. ایون میں آپ کو بتا دوں اے لیولس میں ایک ایوریج بچہ اگر صحیح سے فوکس نہیں کرتا نا تو وہ 3 سے 4 سال لیولس میں لگاتا ہے. ایسا تو نہیں. انٹر میں تو آپ مجھے بتائیں نا, اگر 100 میں سے اس بچے نے اگر 2-3 کوشچن بھی صحیح کر لیا, آپ نے اس کو 33-40 مارکس دیے جو پاسنگ, وہ آگے چلا گیا. لیکن اے لیول میں تو ایسا ہے ہی نہیں. اے لیول میں تو بچہ رک گیا, فیل ہو گیا. ای گریڈ مل جاتا ہے اس کو, یا یو؟ ای گریڈ تو جسٹ پاسڈ, تو یو از ناٹ پاسڈ. ہاں تو 1 گریڈڈ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو دوبارہ ری ٹیک دینا پڑتا ہے. تو یہ چیز, اچھا ری ٹیک بھی کیا ہوتا ہے, 6 منتھس کے بعد ہوتا ہے, جو پراپر ڈیزائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو سپلی کا سسٹم ہے نا وہ بھی اتنا بہتر نہیں انٹر میں, کہ سپلی کا سسٹم بھی اتنا لیٹ ہو جاتا ہے کہ بچے کا پورا 1 سال ضائع ہو جاتا ہے. اچھا میں اس میں ایڈ کروں گا, اے لیولس اور انٹرمیڈیٹ دونوں ایگزام بیسڈ اسٹڈیز ہیں, ٹھیک ہے. اب جو ٹرینڈ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے اسائنمنٹ بیسڈ اسٹڈی کا. ریسرچ کر کے اسائنمنٹ کریں,
خود کریں, ٹھیک ہے, جو بھی ایوارڈنگ باڈی وہ پلیجرزم چیک کرے گی, جسے کاپی پیسٹ کہتے ہیں, وہ نہ ہو. بچے کی ریسرچ اسکلز امپروو ہوتے ہیں, اس کی پریکٹیکل نالج ہوتی ہے, جیسے انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر ہے, HND اور ایکسٹریم کامرس کا لا رہا ہے, ٹھیک ہے. HND جو انٹر کے بعد ہوتا ہے, اے لیولس کے بعد ہوتا ہے, اس میں بچے کے ریسرچ کے جو اسکلز ہیں وہ بہت انہینس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک تھنکنگ جو ہے پریکٹیکل ورلڈ کے لحاظ سے وہ بالکل الائن ہو جاتی ہے. تو اسائنمنٹ بیسڈ اسٹڈی بھی آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسا نہیں کہ اس میں ہر بچہ وہ آرام سے کلیئر کر لیتا ہے, اٹس ڈیفیکلٹ کیونکہ ریسرچ اس کو خود کرنی پڑتی ہے. تو اب میرے خیال سے ایک تو اے لیولس بھی اور یہ جو اسائنمنٹ بیسڈ اسٹڈیز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک بہت زیادہ ایک مارکیٹ ہے, ایک اسکوپ ہے اور ایکسیپٹینس ہے. علی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور بہت ہی انسائڈ انفارمیشن دی ہے اے لیولس کے بارے میں. کافی سارے پیرنٹس جو ہیں وہ ابھی بھی اس کشمکش میں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اے لیولس کرائیں یا انٹرمیڈیٹ کرائیں. علی نے بہت ہی زبردست بات کری کہ اب پہلے زمانے میں اے لیولس ایلیٹ کے لیے سمجھا جاتا تھا, اب اٹس ود ان ریچ فار دا ماسز, موسٹ آف دا پیپل, ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے اپنے کالج کا بھی ذکر کیا, ٹائٹن کالج کا, اس کی فیس بہت ہی نامنل ہے, اگر آپ اے لیولس وہاں سے کرنا چاہیں تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. علی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور انشاءاللہ پھر آگے بھی جا کے ہم اس طرح کی ڈسکشنز ایجوکیشن پہ کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.